السلام علیکم۔ مستند مفتیان کرام سے دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے ان کے پورا سر بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے MTM حمزہ آفیشیل چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، دین کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ صحیح بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادتین کے بعد جن احکام کا اس حدیث میں ذکر ہے، جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، وہ سب سے پہلے نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے، پھر رمضان کے روزے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ احکام ہیں جن میں شان جلالی کا غلبہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے جلال اور اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کے مظہر ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان حاکمیت کے مظہر ہیں۔ اور کچھ احکام وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان جمالی کے مظہر ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ پہلی قسم کے احکام میں داخل ہے، اور حج اور روزہ یہ دوسری قسم کے احکام میں شامل ہے۔ عشق و محبت کا سب سے پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے محبوب کی خاطر لذت کی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا میں 3 ہی چیزیں سب سے زیادہ لذت کی سمجھی جاتی ہیں۔ ایک تو کھانا پینا ہے، دوسرا نیند ہے، اور تیسرا میاں بیوی کے آپس کے خاص تعلقات ہیں۔ تو روزے کی حالت میں ان تینوں چیزوں کو چھوڑا جاتا ہے اور ان میں کمی آتی ہے، یعنی دن میں آدمی کھا پی نہیں سکتا، اسی طریقے سے بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، اور تراویح کی نماز کی وجہ سے اور سحری میں اٹھنے کی وجہ سے نیند میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ تو اپنے محبوب کی خاطر گویا سب سے زیادہ لذیذ چیزیں جو ہیں ان کو چھوڑا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حج کا جو حکم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان جمالی کا مظہر ہے، اور گویا عشق و محبت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے محبوب کے گھر کا چکر لگاتا رہے۔ تو جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو وہ لباس بھی ایسا پہنتا ہے کہ جیسے دیوانے ہوتے ہیں، لنگ کے زیر و لنگ کے بالا، نہ غم دزد نہ غم کالا، کہ ایک لنگی نیچے پہنی ہوئی ہے، ایک چادر اوپر ڈالی ہوئی ہے، نہ چور کا خطرہ ہے، نہ چوری ہونے کا اندیشہ ہے، اور اس حالت میں والہانہ طور پر وہ لبیک لبیک کہتے ہوئے وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے چلتا ہے، اور پھر وہاں جا کر محبوب کے گھر کے دیوانہ وار چکر لگاتا ہے، طواف کرتا ہے۔ امر علی الدیار دیاری لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار، کہ میں ان دیار پر جو لیلا کے دیار ہیں ان پر سے گزرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں۔ ان دیار کے در و دیوار کی محبت میرے دل میں گھر نہیں کر گئی، بلکہ جو اس میں ساکن ہے، جو اس میں رہتا ہے، اس کی محبت کی وجہ سے میں ایسا کرنے پر مجبور ہوں۔ جو محبوب کا مسکن ہے اس کے در و دیوار سے بھی مجھے محبت ہے۔ اور پھر وہ وہاں سے عرفات کے میدان میں جلستی ہوئی گرمی میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے۔ تو یہ پورا سفر حج محبت کا، وارفتگی کا، جذب و مستی کا سفر ہے، اور آدمی کفن کی طرح کے 2 سفید کپڑے پہن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اور پھر آخری درجہ عشق کا یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں اپنی جان قربان کر دی جائے۔
اللہ تعالیٰ نے قربانی کو اس کا قائم مقام قرار دیا ہے۔ اگر کوئی صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، تو وہ دنیا کے جس خطے میں بھی ہے اس پر قربانی عید الاضحیٰ کے دنوں میں کرنا لازم ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق عطا فرمائی ہے اور وہ حج تمتع یا حج قران کرتا ہے تو وہ اس حج کی مستقل قربانی علیحدہ سے بھی دیتا ہے اور اس طرح اپنی وارفتگی کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا حکم ہے اور عشق و محبت کا ایسا مظہر ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ پھر یہ پوری امت مسلمہ کے اتحاد اور یگانگی کو ظاہر کرتا ہے اور اس سے پوری امت مسلمہ کی مرکزیت ظاہر ہوتی ہے، اور بیت اللہ میں لاکھوں لوگ جمع ہو کر ایک امت ہونے کا تأثر دیتے ہیں۔ تو جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ حج کریں اور ان کو اللہ نے استطاعت دی ہے، تو انہیں اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پہلے جو غفلت کی زندگی گزری ہے اس سے مکمل طور پر توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں ایسے بٹھا لینی چاہیے کہ آدمی کے اعمال سے، اس کے رویے سے، اس کی گفتار اور کردار سے ظاہر ہو کہ اس کی نظر میں سب سے محبوب ہستی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔